پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم جماعت پنجم کی کتاب کاروان اردو سے ایک آبیتی پڑھیں گے۔ آبیتی کا نام ہے کراچی کی کہانی، کراچی کی زبانی۔ یہ صفحہ نمبر 128 پہ ہے۔ آپ سب صفحہ نمبر 128 کھول لیں اور اس پہ میرے ساتھ ساتھ بلند خوانی شروع کریں۔ تو ہم بلند خوانی کرتے وقت آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ایک ہائی لائٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ مشکل الفاظ کو اور اہم نکات کو ہائی لائٹر کی مدد سے ہائی لائٹ کر لیں۔ جب آپ ان مشکل الفاظ کو اور اہم نکات کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں گے تو آپ کو مشقی کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو چلیں اب ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ میں شہر کراچی ہوں، میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہوں، میرا شمار دنیا بھر کے بڑے شہروں میں کیا جاتا ہے۔ آئے میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں۔ اس پہلی سطر میں ہم نے جو سب سے اہم نکات پڑھا وہ یہ تھا کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہوں، یعنی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ بہت پہلے میں ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی تھا، یعنی جو پاکستان کا بہت بڑا شہر کراچی ہے، یہ بہت پہلے کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی تھا اور میرا پرانا نام کلاچی تھا۔ کراچی کا پرانا نام کیا تھا؟ کلاچی تھا۔ تو ہم نے دیکھیں اس اہم نکات کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیا ہے۔ یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی۔ سمندر کا نام بحریہ عرب تھا۔ یہاں ایک بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ کسے کہا جاتا ہے؟ بندرگاہ اسے کہا جاتا ہے جو سمندر کے کنارے جہاز کھڑے کرنے کی جگہ ہو، کشتیاں کھڑے کرنے کی جگہ ہو، اسے بندرگاہ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی۔ قریب ہی اللہ کے ایک برگزیدہ بزرگ عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی تھا۔ برگزیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا بہت مقبول اور پسندیدہ بندہ ہو، اسے برگزیدہ کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ شاہ غازی کا مزار اب بھی کراچی میں موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بندرگاہ ترقی کرنے لگی اور یوں میں بستی سے شہر بنتا چلا گیا۔ 1838 میں جب ہندوستان کے اکثر علاقوں میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوگی تو انہوں نے سندھ کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی کراچی شہر کو بھی فتح کر لیا۔ انگریزوں نے یہاں کئی اہم عمارتیں تعمیر کی۔ اب دیکھیں آپ نے اس میں کیا، اور 1838 میں جب ہندوستان کے اکثر علاقوں میں انگریزوں نے حکومت قائم کر لی تھی تو انہوں نے سندھ کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی کراچی شہر کو بھی فتح کر لیا تھا، اور انگریزوں نے یہاں پہ کئی اہم عمارتیں، بہت ساری عمارتیں بھی تعمیر کی۔ اب ہم صفحہ نمبر 129 پہ آ جائیں گے۔ یہاں پہ ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ اس وقت یہاں بہت بڑی تعداد میں ہندو آباد تھے، مسلمان بھی کثیر تعداد میں تھے، عیسائی اور پارسی مذہب کے لوگ بھی یہاں کے باشندے تھے۔ باشندے کسے کہا جاتے ہیں؟ جو وہاں کے رہائشی ہوں اسے باشندے کہا جاتا ہے۔ بندرگاہ کی وجہ سے میں بھی ترقی کرتا گیا اور یہاں کی آبادی بھی بڑھنے لگی۔ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہیں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں حاصل کی۔ بانی پاکستان آج میری ہی گود میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کراچی شہر کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح یہیں پہ پیدا ہوئے اور ان کا مزار بھی یہیں پہ یعنی کراچی میں ہی ہے۔ ابتدا میں میرے ارد گرد ایک فصیل بھی بنائی گئی۔ فصیل کہا جاتا ہے دیوار کو، یعنی شروع میں کراچی شہر کے ارد گرد ایک دیوار بنائی گئی۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے تھے، یعنی اس فصیل میں 2 دروازے لگائے گئے تھے۔ جو دروازہ سمندر کی جانب کھلتا تھا اسے خارا در، اور جو لیاری ندی کی جانب کھلتا تھا اسے منٹھادر کہتے تھے۔ مدتوں پہلے یہ فصیل ختم ہو گئی اور دروازے بھی باقی نہ رہے، البتہ خارادر اور منٹھادر کے علاقے اب بھی موجود ہیں اور پرانے شہر کی یاد دلاتے ہیں۔ ان علاقوں کی گلیاں قدیم اور بہت تنگ ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ دیوار تو ختم کر دی گئی لیکن ان کے علاقے آج بھی ہیں اور انہی ناموں سے ان کو یاد رکھا گیا ہے۔ قائد اعظم کا آبائی گھر وزرائے میکشن خارادر کے علاقے میں اب بھی موجود ہے۔ آج ہم نے ایک آبیتی پڑھی جو کہ صفحہ نمبر 128 سے لے کر 129 تک پڑھی۔ باقی ہم اس کی بلند خوانی انشاءاللہ نیکسٹ
لیکچر میں کریں گے. اسی طرح سے ہم مشکل الفاظوں کو اور اہم نکات کو ہائی لائٹ بھی کر لیں گے. اب آپ کا بچوں ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان مشکل الفاظ کو اور اہم نکات کو یاد کرنا ہے. آپ کا ہوم ورک، اگر آپ اپنے اس ہوم ورک کو مکمل کریں گے، یاد کریں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے، مشکل الفاظ کی میننگ کو یاد کریں گے، اہم نکات کو یاد کریں گے، تو آپ کو اس کا مشقی کام کرنا آسان ہوگا. کہ اللہ حافظ. ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. مجھے ملا ہے پیار، ہاں قلب اختیار ہے، وقت ہاتھ میں کامیاب